أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صلوات على محمد عزیزان گرامی قدر و عزاداران امام مظلوم، سورہ انعام کی اس آیت کا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تجزیہ پیش کرنا ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب میں اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لعب ولہو، حیات دنیاوی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے اس طرح کی کئی آیات میں انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی لذتوں سے مانوس ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے سورہ اعلیٰ میں بھی اسی معنی اور مفہوم کی طرف پروردگار نے اشارہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
اور دنیا کی زندگی سے متاثر ہو جاتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقی، جبکہ آخرت تمہارے لیے بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں بھی اسی معنی اور مفہوم اور مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ کل جس نقطے سے آغاز کیا تھا اسی نقطے سے ہم آج بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ انسان آخرت کے حوالے سے کمزور اس لیے ہوتا ہے، عمل کے حوالے سے کمزور اس لیے ہوتا ہے چونکہ اس کے عقیدے میں کہیں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کا عقیدہ مستحکم ہو اور وہ عمل میں کمزور ہو۔ چونکہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ درخت پھل دیتا ہے، سرسبز اور ہرا بھرا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ مستحکم ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو اس کا جو نیچرلی معقول اور عقلی نتیجہ نکلے گا وہ عمل کی صورت میں نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کے حوالے سے بہت ساری آیات میں انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ دنیا ایک پست اور ادنا شے ہے، اس سے انسان لو نہ لگائے، انسان اس دنیا کی لذتوں میں گم نہ ہو جائے، غرق نہ ہو جائے۔ عمل سے، مشہور شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فطرتاً نہ یہ نور سے خلق ہوا ہے نہ یہ نار سے خلق ہوا ہے، یہ خاک سے خلق ہوا ہے۔ اگر عمل کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کر لے تو اللہ کا مقرب ترین بن جاتا ہے، اور اگر کردار لیس ہو، بد کردار بن جائے تو یہ قرآن کے بقول جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک دیہاتی جس کو بدو کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ دیکھیں ہم کتنے عرصے سے مجالس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، اہل بیت کی سیرت پہ گفتگو ہوتی ہے، ان کے فضائل و مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام مجالس، مسجد، یہ تربیت گاہیں، ان سے ہم نے کتنا اثر لیا ہے شاید اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے مساجد اور مجالس میں آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ باہر جاتے ہیں اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں اسی طرح سے غرق ہو جاتے ہیں جس طریقے سے مجلس میں آنے سے پہلے تھے۔ ہونا یہ چاہیے طبیعتاً جب انسان اس درسگاہ سے اٹھے، جس طرح سے ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے، 1 سال پڑھتا ہے تو وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اگر اگلی کلاس میں نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کلاس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے وہ محنت نہیں کی، اس کی محنت رنگ نہیں لائی۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ ترقی کرے، وہ اگلی کلاس میں جائے، پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اس طریقے سے وہ مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جناب وہ کسی لائق ہو جاتا ہے۔ تو ان مجالس میں بھی جو کہ ہمارے لیے درسگاہ ہیں، مومن کے کردار میں ترقی آنی چاہیے کہ وہ ہر مجلس کے بعد جب یہاں سے اٹھے تو اس کا مقام ایمان ایک درجہ بلند ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کاروبار میں
حرام و حلال کا خیال نہیں رکھتا، مجلس کے بعد بھی اس کی وہی حالت ہو، تو اس مجلس میں آنے کا فائدہ اس سے زیادہ نہیں ہوا؟ اس کو بے شک گریہ کرنے کا، فضائل سننے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ مجالس انسان کے دل کو منقلب کر دیں اور انسان کی کردار میں ایک انقلاب آ جانا چاہیے۔ وہی کام جو کربلا میں امام حسین نے حر کے ساتھ کیا، مجالس امام حسین بھی ہمیں حر بنانے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ اگر یہاں سے کوئی توبہ کر کے نہ اٹھے، حر بن کے نہ اٹھے، اس کے کردار میں انقلاب نہ آئے، تو اس کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ لہٰذا ان مجالس سے ہم اپنے عمل کو، ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ اللہ پر، نبوت پر، توحید پر، اسی طریقے سے امامت و معاد اور دیگر جو بنیادی عقائد ہیں ان پر تو بے شک ہے، لیکن اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ثابت کرنا ہے کہ ہمارے عقیدے کی جڑیں مضبوط ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان عمل اور کردار کے ذریعے اسے ثابت کرے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک عرب کا بدو پیغمبر کی خدمت میں آیا، تازہ مسلمان تھا، نو مسلمان تھا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تازہ مسلمان ہوں، نو مسلمان ہوں، آپ مجھے دین اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پیغمبر خدا نے مسجد کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور جا کے دین کا علم حاصل کرو۔ توجہ کیجئے گا اس واقعے پہ، دین کا علم حاصل کرو۔ اب یہ شخص جو تازہ مسلمان تھا، کسی دیہات کا رہنے والا تھا، مدینے میں پیغمبر کی خدمت میں آیا اور دین سیکھنے کے لیے آیا۔ جناب رسول خدا نے ایک صحابی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس کے پاس جا کے دین سیکھو۔ یہ جاتا ہے اس صحابی کے پاس کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، مجھے دین اسلام سے آشنا کرو، میں دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا۔ تو اس صحابی نے قرآن کا ایک سورہ اسے تعلیم کیا، سکھایا، کہا کہ پڑھو۔ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ زلزال۔ قرآن مجید کے آخری جز میں، آخری سپارے میں یہ سورہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس سورے کے آخر میں 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں پہ توجہ کیجیے گا۔ آخر میں 2 آیتیں کون سی ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس صحابی نے اس سورے کی تشریح بیان کی، اس سورے کو اسے یاد کرایا۔ تو جب یہ آخری 2 آیتیں آئیں، توجہ کیجیے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے بھی دنیا میں ذرہ، مثقال کہتے ہیں اس رائی کے دانے کے برابر کسی وزن والی چیز کو مثقال کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک وزن ہے، جیسے ہمارے ہاں گرام ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی میں سونے کو ابھی بھی بعض مقامات پر مثقال کے ذریعے سے تولا جاتا ہے، یہ گرام سے بھی شاید کم ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو مثقال ذرہ کے برابر کوئی نیکی انجام دے گا، قیامت میں اس نیکی کو مجسم شکل میں دیکھے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جزا ملے گی، اس کا انعام ملے گا، بلکہ وہ نیکی دیکھے گا اپنی آنکھ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی قیامت میں مجسم شکل میں انسان کی مدد کے لیے آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر کوئی نیکی مثقال ذرہ کے برابر کی ہو تو وہ اسے دیکھے گا۔ یرہ یعنی وہ دیکھے گا، دیکھے گا مطلب یہ ہے کہ مجسم شکل میں وہ نیکی اس کے سامنے ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے بھی ذرہ برابر کوئی بدی، کوئی شر انجام دیا ہو تو اسے بھی دیکھے گا۔
اب جب جیسے ہی یہ 2 آیتیں ختم ہوئیں اور سورہ یہ ختم ہوا تو وہ جو عرب کا تازہ نو مسلمان تھا، عرب کا دیہات سے آیا ہوا بدو، اس نے کہا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، چونکہ اس کی تشریح اسے سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں جو بھی کام کروں گا خداوند عالم مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت میں وہ نیکی میرے سامنے آ جائے گی، یا یوں کہا جائے کہ میرے اوپر خداوند عالم کی نگرانی ہے، اور پھر اس کے علاوہ 2 فرشتے یہاں پہ دائیں اور بائیں کاندھے پر موجود ہیں جو صبح شام اور رات 24 گھنٹے میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ یعنی میں خداوند عالم کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ میرا ہر عمل خداوند عالم کے سامنے ہے، اس کے فرشتوں کے سامنے ہے۔ جب اس نے اس آیت کی تشریح سنی تو اٹھ کے چلا گیا اور کہا کہ اے صحابی رسول، میرے لیے اتنا ہی درس کافی ہے، میں پورا اسلام سمجھ گیا۔ تو جب یہ چلا گیا تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کتنا بے صبرا انسان تھا، ایک سورہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی اور چلا گیا۔ اب توجہ کیجئے گا رسول اکرم کے جملے کیا ہے اس عرب کے اس شخص کے لیے کہ جو تازہ مسلمان تھا، ایک سورہ پڑھ کر پورے اسلام کو سمجھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے بارے میں، اس دیہاتی کے بارے میں، رجع فقیہن، جب یہ آیا تھا تو جاہل آیا تھا، جب یہ واپس گیا ہے تو فقیہ بن کر گیا ہے۔ یہ فقیہ بن کے گیا ہے، یہ ان پڑھ آیا تھا، دین نہیں سمجھتا تھا، دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب یہ گیا ہے تو دین کی مکمل معرفت حاصل کر کے گیا ہے۔ تو عزیزو، ہم مجلسوں میں آتے ہیں، آیات بھی سنتے ہیں، اہل بیت کی سیرت کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم اس عرب کے دیہاتی بدو سے بھی بدتر ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں سے یہ فائدہ انسان اٹھائے، یہ استفادہ کرے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، تو ان مجلسوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں تو یقیناً ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر، دیکھیں جو بھی پیغمبر کو دیکھ لے اپنے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ صحابی پیغمبر کہلاتا ہے، صحابی رسول کہلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے صحابی ایک لیول کے نہیں ہیں، ایک سطح کے نہیں ہیں، سارے صحابی برابر نہیں تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو لمحوں میں معرفت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو ساری زندگی بھی پیغمبر کی خدمت میں رہ کے جاہل ہی رہے۔ سارے صحابی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ مولا علی کا، ابھی آج کل ماحول کیا بنا ہوا ہے، ہاں مولا علی کا موازنہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ ہاں حدیث معصوم ہے، لا یقاس بآل محمد احد، کسی کا موازنہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی صحابی آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کا تو وہ مقام ہے کہ جتنے بھی صحابیوں کو جمع کر دیا جائے اور ان کی تمام فضیلتوں کو جمع کر دی جائے تو اہل بیت کے قدموں کی خاک میں جو فضیلت ہے وہ صحابیوں کی فضیلت اس خاک کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یا اہل بیت کے ساتھ موازنہ، مولا کائنات کے ساتھ موازنہ،
چلیں کچھ دیر کے لیے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ مولا کائنات صحابی ہیں، مولا کائنات اہل بیت کا جز ہیں۔ آیہ تطہیر میں سب سے پہلی شخصیت جو رسول خدا کی خدمت میں کسائے یمانی کے نیچے آئی ہے وہ مولا کائنات کی ہستی ہے۔ امام حسن، امام حسین، جناب مولا کائنات، جناب صدیقہ طاہرہ، یہ 5 ہستیاں جب کسا کے نیچے جمع ہوتی ہیں تو تب اہل بیت مکمل ہوتے ہیں، اور ان میں ایک عظیم ہستی مولا کائنات ہے۔ چلے ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مولا کائنات صحابی بھی ہیں، بے شک اگر اس معنی میں اور اس میننگ میں، اس ڈیفینیشن میں علی کو شامل کیا جائے کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ صحابی ہے، چلیں آپ کی بات ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ علی چونکہ پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں لہٰذا وہ صحابی ہیں۔ تو چلیں اگر صحابی کا صحابی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہم اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے، میں اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایسا صحابی دکھا دو کہ جو شہر علم کا دروازہ ہو، ایک صحابی دکھا دو کہ جس کا علم اتنا ہو کہ جو شہر علم کا دروازہ بن جائے، ایک صحابی دکھا دو کہ جس کی نیند ایسی ہو کہ جس نیند کو خدا خرید لے جنت کے بدلے میں۔ یا علی، ایک صحابی دکھا دو کہ جس کی تلوار کی جنگ نہیں، جس کا جہاد نہیں، جس کی نماز شب نہیں، جس کی واجب نمازیں نہیں، جس کی نیند کے بدلے میں خدا اسے جنت دے دے، ایسا کوئی صحابی دکھا دو۔ سارے صحابی برابر نہیں ہے بھائی، اور وہ بھی علی جیسا صحابی آپ کے عقیدے کے بقول، اور آپ کی روایات میں یہ آیا ہے کہ اقواہم علی، کہ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، قضاوت، مسند قضاوت پر بیٹھ کر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کے علاوہ کوئی ہے قاضی؟ جس کی زوجہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، جس کا بھائی وہ ہے کہ جو جنت میں اپنے پروں کے ذریعے پرواز کر رہا ہے، جعفر طیار، کہ جس کا بابا محسن اسلام اور جس کا چچا زاد بھائی خاتم النبیین، ایسا کوئی صحابی اگر ہے تو نکال کے ہمیں دکھا دو۔ علی کے ساتھ مقابلہ، علی کے ساتھ موازنہ، اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں ذرا ایک محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں گالی دینا، توہین کرنا ہمارے مکتب میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ یزید کو ہم گالی دیں، کیوں؟ چونکہ یزید خود ہمارے یہاں گالی ہے۔ یزید کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یزید ہمارے مکتب میں خود گالی بن چکا ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی کو گالی دینا چاہیں تو ہم اسے یزید سے تشبیہ دیتے ہیں، تو یزید کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے جب وہ خود گالی بن گیا ہو۔ عزیزو گالی کبھی مت دیجیے گا، حتیٰ کہ یزید کو بھی، کیوں؟ چونکہ جب گالی دیتے ہیں تو اس سے ہمارا نفس راضی ہوتا ہے، ہم راضی ہوتے ہیں، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر دیں، لیکن گالی مت دیجیے گا، بلکہ جب بھی یزید کا نام آئے تو لعنت اللہ علیہ کہا کریں۔ کیوں؟ چونکہ اس لعنت اللہ میں ہمارا نفس بھی راضی ہوتا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، اس لیے کہ جب آپ لعنت اللہ علی الظالمین کہتے ہیں، علی لعنت اللہ علی الظالمین جب کہتے ہیں تو آپ یزید کو لعنت اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا علی لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔
جو بھی ظالم ہے، جس نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا، پیغمبر اسلام سے لے کر یزید تک اور یزید سے لے کر آج تک جو بھی اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے وہ اللہ کی لعنت میں شامل ہے۔ لہٰذا کبھی کسی کو گالی نہ دیں، توہین نہ کریں، اس لیے کہ بعض لوگ یزید سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم توہین کریں گے تو ہو سکتا ہے انہیں تکلیف ہو، ہم تو اس حد تک بھی انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہم تو یزید اور یزیدی کو ہمیشہ لعنت اللہ کہتے رہیں گے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یزید تو ہمارے مکتب میں خود گالی ہے، ہمیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہی کے اسی شہر کے ایک مفتی ہیں، ابھی جو حالات پیدا ہوئے، شیعہ علماء سے زیادہ اہل سنت نے ولایت علی کا دفاع کیا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ علی کی ولایت اتنا دلوں میں گھر کر چکی ہے کہ ہم سے زیادہ اہل سنت علماء کرام نے ولایت علی کا دفاع کیا ہے۔ اسی شہر کے ایک مفتی ہیں، غالباً شاید اسلام آباد کے، مفتی حنیف قریشی صاحب، یہیں پہ ہے نا وہ، آپ سب جانتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ماشاءاللہ ان کی گفتگو جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ مفتی حنیف قریشی نے ٹی وی پر یا اپنی کسی تقریر میں کیا کہا کہ میں یزید کو کتا بھی نہ کہوں۔ صحیح کہا نا انہوں نے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہی کہ جناب یزید کو گالی نہ دیں، چونکہ گالی میری خواہش کے مطابق ہے اور لعنت اللہ میں اللہ کی خواہش بھی شامل ہو جاتی ہے، تو کتا نہ کہیں، اس لیے کہ کتا کہنے سے کتے کی توہین ہوتی ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے کہ یزید کو کتا کہنے سے کتے کی توہین ہو؟ میں یہ کہوں گا جواب میں، حنیف قریشی صاحب نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی، جملہ تو بہت اچھا کہہ دیا، تفسیر آپ مجھ سے سن لیں۔ تفسیر یہ ہے کہ کتے کی توہین اس لیے ہوتی ہے کہ بے شک کتا نجس جانور ہے، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں وہ یہ شکایت اور شکوہ کر سکتا ہے، پروردگارا تو نے مجھے نجس العین خلق کیا تھا لیکن دغاباز خلق نہیں کیا، میں ہمیشہ اپنے مالک سے وفاداری کرتا تھا، لیکن یزید تو وہ ہے کہ جو نجس بھی ہے اور اپنے مالک کا غدار بھی ہے، اپنے مالک کا غدار بھی ہے۔ اللہ مالک ہے اور اس کے بعد رسول اور آل رسول مالک ہیں۔ اس پوری کائنات کی جو خداوند عالم نے ملکیت جن ہستیوں کو عنایت کی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت خدا کے بعد خدا کے اذن سے اس کائنات کے مالک ہیں، تو یزید نے اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ اور دغابازی کی ہے، اور کتا کبھی اپنے مالک سے دغابازی نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے کتے اور یزید میں، لہذا کبھی بھی یزید کو کتا نہ کہیں، یہ کتے کی توہین ہے۔ اچھا، یہ جملہ میں نے کہاں سے کہا کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری نہیں کی، دغابازی کی ہے، ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، شہید کیا ہے؟ جس وقت مدینے سے امام حسین علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو دربار میں بلایا گیا تھا بیعت لینے کے لیے۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، ابھی مصائب کے لیے وقت ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک ورق ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے، کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، دن کی روشنی میں آئیں گے اور بات کریں گے۔ تو مروان نے والی مدینہ کے کان میں کچھ کہا، اتنی بلند آواز سے کہا کہ امام حسین نے وہ جملے سن لیے۔ مروان نے کہا کہ حسین کو ابھی روک لو اور ابھی بیعت کر لو، اگر ابھی بیعت کر لی
تو امام حسین کی بیعت ہو گئی، اور اگر ابھی حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سن لیا مروان کا، اور وہاں پر ایک جملہ فرمایا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خاندان بنو امیہ ہے، ہاں مروان جیسے افراد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے طلقاء کہا تھا، یعنی طلاق یافتہ۔ طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عورت کو طلاق دی جاتی ہے، اور ایک طلاق کا جو معنی ہے جو طلاق کے اندر بھی پوشیدہ ہے، یعنی عورت آزاد ہو گئی آج کے بعد سے۔ تو پیغمبر خدا نے جب مکہ کو فتح کیا تو جنہوں نے مکہ میں پیغمبر کو اذیت پہنچائی تھی، پیغمبر نے فتح مکہ کے بعد انہیں معاف کر دیا، ان سے انتقام نہیں لیا، اور ان میں سر فہرست کون تھے؟ یزید اور مروان کا خاندان تھا۔ پیغمبر نے فرمایا انتم طلقاء، آج کے بعد سے تم آزاد ہو، تم سے میں انتقام نہیں لوں گا۔ امام حسین نے جب مدینے سے روانہ ہونے لگے تو مروان سے یہی کہا تھا، یبن طلقاء، اے طلقاء کے بیٹے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ تو یزید نے کتے سے بھی بدتر ہو کر اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ اس لیے کتا نجس ضرور ہے لیکن وفادار ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو یزید نے کیا وہ کتا کہلانے کا مستحق نہیں ہے، لعنت اللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو وہ صحابی آیا، اور آنے کے بعد جب واپس گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رجع فقیہا، یہ فقیہ بن کر گیا ہے، دین کی معرفت حاصل کر کے گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دین کی معرفت کے لیے یہ دو آیات کافی ہیں۔ کون سی آیات؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی وہ قیامت میں اس نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر شر انجام دیا، کوئی برائی کی، کوئی معصیت، آنکھ کا اشارہ بھی کبھی انسان کو جہنم کی پستیوں میں لے جاتا ہے۔ مثقال ذرۃ، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں، لیکن ایک آنکھ کا اشارہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم کمزور کیوں ہیں آخرت کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم عمل انجام نہیں دیتے، ہمارے عقیدے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، ان مجالس سے ہم نے صحیح استفادہ نہیں کیا۔ اب آپ کے لیے ایک مثال، پوری گفتگو اسی مثال پہ ہوگی، اور یہ مثال اگر ہم سمجھ جائیں، دنیا اور چونکہ میرا موضوع دنیا اور آخرت کے درمیان جو نسبت ہے نا، وہ نسبت بیان کرنی تھی کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس دنیا کو ہدف بنا لیتے ہیں، اپنا ایم بنا لیتے ہیں، اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت ہے جو ہمیشہ کے لیے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہے جو بہتر ہے سب سے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں نا، صبح شام ہمارے دوست احباب، والدین، عزیز و اقارب دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ مثال شاید ہم سب کے کام آئے، نوجوانوں کے زیادہ کام آئے گی، کہ دنیا اور آخرت میں کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے۔ اگر ہم اس تعلق کو سمجھ جائیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، یہ دنیا خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم یہاں محنت کریں، آخرت کو آباد کریں۔ اسی لیے حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے
کھیتی ہے یعنی کھیت میں آپ اگاتے ہیں تاکہ بعد میں بیٹھ کر آپ کھائیں. تو دنیا میں آپ اگائیں، محنت کریں. کیا اگانا ہے؟ آپ نے صدقات کو اگانا ہے، آپ نے نیکیوں کو اگانا ہے، آپ نے والدین کی خدمت کو اگانا ہے، آپ نے عبادات اور واجبات کو اگانا ہے، آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو یہ جو آپ یہاں بوئیں گے آخرت میں اسے کاٹیں گے تو وہاں آپ کے کام آئیں گی یہ چیزیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کا مزرعہ ہے، کھیت ہے. کھیت میں آپ جو بوتے ہیں، چونکہ یہ شاید پنجاب والوں کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے، چونکہ یہاں تو پورے سال ماشاءاللہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ 3 4 فصلیں ہوتی ہیں. لیکن جن علاقوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے نا، یا جو خشک علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں 6 مہینے لوگ اگاتے ہیں اور 6 مہینے بیٹھ کر کھاتے ہیں. تو 6 مہینے وہ اگا نہیں سکتے ٹھنڈ کی وجہ سے، تو 6 مہینے محنت کرتے ہیں، 6 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو یہ مثال اس لیے اللہ کے نبی نے دی کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے فائدہ ضرور اٹھائیں لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کو آباد کریں. اب وہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے نہیں، چونکہ ہمارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ورنہ بندہ حقیر کی عادت نہیں ہے کہ میں واہ واہ وصول کرنے کے لیے مجلس پڑھوں. میں اپنا فریضہ سمجھ کے ممبر پہ آتا ہوں اور اس ذمہ داری کو کہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کی عملی زندگی کے لیے وہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں، اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے کارآمد ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات آپ تک پہنچائی جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور دنیا فانی ہے. اب تو ویسے بھی عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، 60 70 سال سے زیادہ انسان نہیں جیتا. پہلے زمانے میں شاید 80 90 100 سال جیتے تھے. دنیا کو فانی سمجھنا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا بلکہ اس یہاں رہ کر آخرت کو آباد کرنا ہے. اب فرض کریں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جناب اپنے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ رکھیں کہ جس کے ذریعے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ بطور زندہ اور لائیو گفتگو کر سکیں. آپ سوچتے تھے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو حضرات بزرگ ہیں میری یا مجھ سے زیادہ کی عمر کے ہیں، جوانی میں وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا اتنی ڈیولپ ہو جائے گی، اتنی ترقی کر جائے گی کہ اپنے ہاتھ میں ایک چیز رکھیں گے اور امریکہ یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے فرد سے ایسے بات کریں گے جیسے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ ترقی کے بالکل کیا ہے، ابتدائی مراحل ہیں. ابھی اس سے بھی آگے جا سکتی ہے. فرض کریں کہ ایک ایسی مشین، ایک ایسا آلہ ایجاد ہو جائے کہ جو آلہ شکم مادر میں اس بچے سے انٹرویو لے سکے. فرض کریں، اور ہو سکتا ہے نا، کوئی بعید ناممکن نہیں ہے. جب اتنی ناممکن چیزیں ممکن ہو چکی ہیں تو 50 سال بعد ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں، ہمارے یہ بچے دیکھیں کہ جناب شکم میں ابھی یہ تو ڈاکٹروں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہاں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ تو معلوم ہو جاتا ہے. یہ بچہ بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے، ہاں ایب نارمل ہے یا نارمل ہے، یہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا آلہ ایجاد ہو جائے کہ جس سے بچے سے آپ انٹرویو کر سکیں اور پوچھیں اس دنیا کے بارے میں جہاں وہ رہ رہا ہے. توجہ کیجئے گا اس مثال پہ، اور اس مثال کے ذریعے میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں. تو اب اس بچے سے جب آپ پوچھیں گے کہ بیٹا، ہاں یا بیٹی جو بھی ہے، بیٹی کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو بچہ کیا جواب دے گا؟ بہترین زندگی ہے جناب.
بھئی تمہیں آکسیجن مل رہی ہے؟ بالکل مل رہی ہے. غذا مل رہی ہے، کھانا پینا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. سردی گرمی کا انتظام ہے؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تو ہمیشہ ہی بہار ہے، نہ مجھے سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے. پروردگار عالم دیکھیے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ شکم مادر میں مادر کو سردی لگ رہی ہے، ماں کو سردی لگ رہی ہے، ماں کو گرمی لگ رہی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نہ اسے سردی کا احساس ہے نہ گرمی کا احساس ہے. اب وہ بچہ کہے گا میں تو عیش و عشرت میں ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا زبردست زندگی ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں بیٹا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم تو 3 تاریک پردوں کے اندر ہو جہاں لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے. تم یہاں آؤ، انواع و اقسام کے فانوس لگے ہوتے ہیں. تو بچہ کہے گا بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ کہیں گے کھاتے کیا ہو، تو کہے گا بہترین غذا ہے. آپ جانتے ہیں بچے کے شکم مادر میں بچے کی غذا کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ نجاست بچے کی غذا بن جاتی ہے کہ جو نجاست خواتین کے عام دنوں میں خارج ہوتی ہے، وہ نجاست بچے کی غذا ہے. لیکن وہ غذا بچے کی سب سے مرغوب ترین غذا ہے، اور وہ غذا، اسی غذا سے بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، بچے کا گوشت بھی بن رہا ہے. آپ کہیں گے جناب تمہاری جو غذا ہے اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب دنیا میں آؤ گے نا، اور اس دنیا میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو ایسی ایسی غذا ہے، ایسے ایسے فروٹس ہیں، ایسے ایسے کھانے ہیں کہ جن کی لذت اور جن کا مزہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے لذیذ کھانے بنتے ہیں. ہمارے ہاں ایک کھانا ہے جس کا نام ہے بریانی. جی، تو بچہ کہے گا بھائی بریانی کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم. آپ کہیں گے ایک کھانا ہے جس کا نام ہے قورمہ. تو وہ آپ جو بھی غذاؤں کا نام لیں گے، آپ کہیں گے ایک پھل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں آم، اور وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کے اندر جو مزہ ہے وہ تم تصور نہیں کر سکتے. تو وہ کہے گا، بچہ ہم سے یہ کہے گا نا کہ بھئی آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے ایسی باتیں نہ سمجھائیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کہیں گے بھئی تمہاری زندگی وہاں کتنے مہینے ہے؟ ٹوٹل 9 مہینے تم وہاں زندہ رہتے ہو، 9 مہینے تمہاری زندگی ہے. اور جبکہ یہاں پہ اس دنیا میں ہم 60-70 سال زندہ رہتے ہیں. تو وہ کہے گا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس وقت آپ یہ کہیں گے، ہاں بالکل تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، چونکہ تم ایک محدود دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو. ایک چھوٹی سی دنیا ہے. جب تم اس دنیا سے، جب تمہارا انتقال ہوگا اس دنیا میں، بھئی جب تمہارا اس چھوٹی سی دنیا سے اس بڑی دنیا میں انتقال ہوگا، یعنی منتقل ہو جاؤ گے، تو اس وقت تمہیں اس دنیا کی وسعتوں کا پتہ چلے گا، اس دنیا کی لذتوں کا پتہ چلے گا، اس دنیا کی نعمتوں کا پتہ چلے گا. عزیزو، وہ مشین تو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، لیکن اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے قرآن بھیج دیا، اس کے ساتھ رسول بھیج دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول نے آ کے بتا دیا، قرآن نے آ کے بتا دیا کہ والآخرۃ خیر و ابقی جنات تجری من تحتها الانہار. ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ایک جو بھی آپ تصور کریں گے جنت میں، وہ پھل اور وہ نعمت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. آپ کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. جنت میں آدھا گھنٹہ تو کیا، 1 لمحہ بھی زیادہ ہے. آپ تصور کریں جنت میں کسی نعمت کا، وہ نعمت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، جب قرآن نے آ کے ہمیں بتایا کہ دیکھو جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں کے پھلوں کا ذائقہ، دنیا کے پھلوں کے ذائقے کو اگر 1000 برابر بڑھا دیا
جائے تو جنت کا ذائقہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب قرآن نے آ کے بتایا، نبی نے آ کے بتایا، اہل بیت نے بتایا، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ چونکہ ہم ایک تاریک دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اس بچے کی طرح کہ جو شکم مادر میں ایک تاریک دنیا کے اندر رہ رہا ہے، وہ اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اس دنیا کو درک نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ایسا اگر آلہ ایجاد ہو جائے کہ جو اس بچے کو اس دنیا کے بارے میں اور یہاں کے مناظر دکھائے، تو اس وقت اسے پتہ چلے گا، پھر وہ مشتاق ہو جائے گا اس دنیا میں آنے کے لیے۔ عزیزو، پیغمبر نے اور قرآن نے ہمیں اس دنیا میں آ کے اس دنیا کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم مشتاق نہیں ہوتے۔ ہم مشتاق نہیں ہوتے، ہم اسی دنیا کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور عذاب آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہی بیان فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دوسری آیات بھی ہیں، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ کہیں لعب پہلے آیا ہے، لہو بعد میں ہے، کہیں لہو پہلے لعب بعد میں ہے، لیکن دونوں کا معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہے۔ دنیا لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، پست چیز ہے، لیکن یہاں پہ اپنے آپ کو اس دنیا کی لذتوں میں مشغول نہ کر دو، آخرت کی تیاری کرو۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی بتایا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ اگر دنیا میں کسی کو خداوند عالم سب سے زیادہ سہولیات دینا چاہتا تو کس کو دیتا؟ نبی کو دیتا، ان کی آل کو دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کی پوری زندگی سختیوں میں گزری ہے، اور اس سے زیادہ آل نبی کی زندگی سختیوں میں گزری ہے۔ اگر دنیا میں خداوند عالم کچھ ہستیوں کو سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رکھنا چاہتا تو کس کو رکھتا؟ اہل بیت کو رکھتا، نبی اور آل نبی کو رکھتا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیفوں میں نبی اور آل نبی، رسول اور آل رسول رہی ہیں۔ بلکہ خداوند عالم اگر کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں، تو جو قرآن کی آیت ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں کہ خداوند عالم جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مبتلا کرتا ہے آزمائش و امتحان میں، اس کا ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے مقام اور درجے کو بڑھا دے۔ اہل بیت کے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ یہ ظلم انسانوں نے کیا، لیکن خداوند عالم اس مصیبت کے ذریعے اہل بیت کے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا، قرب الہی۔ اور یہ قرب الہی ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ جہاں ہم جیسا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ مقام نفس مطمئنہ، کہ جب انسان کا نفس اتنا مطمئن ہو جائے کہ سید الشہداء جب میدان کربلا میں لڑتے 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 زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، تو آسمان سے کیا ندا آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، کہ خدا بھی راضی ہے اور تو بھی خدا سے راضی۔ یہ ہے مقام نفس مطمئنہ جو پروردگار عالم نے سید الشہداء کو عطا فرمایا۔ ابھی میرے برادر عزیز جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پڑھ رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اول سفر وہ تاریخ ہے کہ جس میں
اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا. بس آپ نے گریہ کیا نا، انشاءاللہ حق مجلس شاید ادا ہو جائے. لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ جن بیویوں کو کبھی سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، وہ بیویاں شام غریباں سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک بے مقنع و چادر، بے پالان شتر پر سوار کر کے جب انہیں درباروں میں اور بازاروں میں پھرایا گیا ہو، آپ تصور کریں کہ بیویوں کو تو اذیت ہوئی ہوگی، لیکن امام سجاد پر کیا گزری ہوگی، ایک غیرت مند امام پر کیا گزری ہوگی. کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ عزیزو، زندان شام بڑا سخت مرحلہ ہے. زندان شام میں بیویوں کو قید کر دیا گیا، اور ایسا زندان ہے جو شام جا چکے ہیں، جب حالات ٹھیک تھے، جو مومنین جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے، اس کے آثار شاید باقی ہیں، کہ ایسا زندان تھا کہ جہاں رات کو اوس پڑتی تھی اور دن میں شدید گرمی ہوتی تھی. بغیر چھت کا زندان. اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں لیکن چھت نہیں تھی. اب آپ تصور کریں، پورا دن اہل بیت گرمی میں اور رات کو ٹھنڈ میں. اب آپ تصور تو کریں کہ بیویوں پر کیا گزری ہوگی، بیمار امام پر کیا گزری ہوگی. ہمیشہ اس زندان میں سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. ایک رات کا واقعہ ہے، شاید وہ رات سکینہ کی آخری رات تھی. اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ کر اٹھتی ہیں، پھوپھی اماں، میں نے ابھی اپنے بابا کو اپنے ساتھ دیکھا تھا، ابھی میرا بابا مجھے نظر آیا تھا. بس اتنا سننا تھا کہ پھوپھی تڑپ جاتی ہیں، زینب تڑپ جاتی ہیں، بچی کے گریے کو دیکھ نہیں پاتی. سید سجاد بیٹا، آج سکینہ بہت مضطرب نظر آ رہی ہے، ارے جا یزید سے کہہ دے کہ سر مقدس حسین کو ذرا لے آئے کہ سکینہ کو کچھ سکون ملے. میرے مولا تشریف لاتے ہیں، داروغہ زندان سے کہتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بہن ہے، آج اسے بابا بہت یاد آ رہا ہے، حسین بہت یاد آ رہے ہیں. اگر ہو سکے تو ہم پر یہ رحم فرمائیں کہ سر حسین کو ذرا لے آ. تو داروغہ زندان کے دل میں ترحم کا جذبہ ابھرتا ہے، کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں. یزید کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ایک چھوٹی بچی جو حسین کی بیٹی ہے، شاید آج وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، لہذا سر حسین کچھ دیر کے لیے دے دے، بچی زیارت کر سکے. بس عزیزو، آخری جملے. سر حسین زندان میں لایا گیا، ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، اوپر کپڑا ڈھانکا ہوا تھا. جیسے ہی سکینہ کے سامنے رکھا، سکینہ نے، جانتے ہیں عزیزو کیا جملہ کا، ارے پھوپھی اماں، میں نے کھانا کب مانگا تھا، ارے مجھے تو بابا کا سر، مجھے تو بابا کا سر چاہیے، اپنے بابا کی زیارت کروں. بس عزیزو، ایک مرتبہ جب کپڑا ہٹایا گیا، سر حسین جب نظر آیا، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے گالوں کو حسین کے چہرے پر رکھا. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے، ارے بابا، جب سے آپ کی شہادت ہوئی ایک مرتبہ بھی رات کو آپ کی بیٹی چین سے نہ سو سکی. گریہ و ماتم شروع ہوا، زندان میں گریہ ہو رہا. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے گال
اپنے گال رکھے، اپنے رخسار سر حسین پر رکھے، کٹی ہوئی گردن کو بوسہ دیا اور آہستہ آہستہ جیسے کہ نیند آ گئی ہو جناب زینب نے کہا سید سجاد ذرا بہن کی خبر لو، شاید نیند آ گئی ہے۔ امام سجاد نے شانوں کو آہستہ سے ہلایا، بہن سکینہ اٹھو۔ ایک مرتبہ آواز نہ آئی، کوئی حرکت نہ ہوئی، میرے مولا نے ذرا زور سے جھٹکا دیا لیکن بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب نبض پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارے میرے بابا کی عزادار سکینہ آج زندان شام میں دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو بس 2 جملے اور، ایک غسالہ کو بلایا گیا، اب غسل و کفن کا مرحلہ، بس یہ آخری جملے ہیں اگر برداشت کر سکے۔ غسالہ کو بلایا گیا کہ غسل دیا جائے۔ وہ غسالہ شام کی ایک عورت تھی، اہل بیت کو نہیں جانتی تھی کہ یہ اہل بیت ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ عورت غسل دے رہی تھی تو اپنے سر پہ ہاتھ مار کر اپنے بالوں کو کھول کر رونے لگی تو جناب زینب آگے بڑھتی ہے، ارے شام کی عورت تو ہمیں جانتی نہیں، تو اس مظلومہ پر اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچی کون ہے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑی مظلوم ہے۔ ارے اس کے پشت پر دروں کے نشان ہیں، اس کے رخسار پر نیل پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت کوشش کی اس کے کرتے کو اس کے بدن سے جدا کروں، لیکن زخموں سے کرتا چپٹا ہوا ہے، مجھ سے غسل نہیں دیا جاتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو، اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مومنین بستے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد و بحق اسیران شام و بحق اسیری حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، جتنے بھی ملت جعفریہ کے بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، بالخصوص کرونا کی وجہ سے جو مومنین مومنات متاثر ہیں، پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی، صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس مومنین و مومنات خواہران جو تشریف فرما ہیں، پروردگارہ ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا ارحم الراحمين۔